अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी, और प्रोग्राम हस्ब मामूल आपके लिए हाजिर है इबलाग आमा और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मियां महमूद रमज़ान, जो सीनियर मैनेजर हैं हमारे इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज में पढ़ाते भी हैं। और आज का जो मौजू डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया था गुफ्तगू के लिए, वो भी बड़ा अछूता मौजू है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे तमाम मौजूआत ही ऐसे होते हैं। वो है ऑनलाइन गेम्स और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, शुरू में ये फरमाइएगा कि है क्या ऑनलाइन गेम्स, क्या होती हैं, क्या मुराद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन गेम्स पे तो हम बात करते हैं। पहले आप बताएं कि आप 2-3 हफ्ते से गायब थे। जी। 2 प्रोग्राम हमारे मिस हो गए। मैं डॉक्टर साहब, मेरा एक विजिट था एक फैमिली के साथ, क्वेटा में था मैं 2-3 वीक में। वहाँ पे जरा बिजी रहा, कोई एक शादी थी और फिर कुछ दूसरी मसरूफियात भी होती है वहाँ, सोशल थोड़ी। तो वो हर साल का मेरा एक ट्रिप होता है। यानी आप भी एक खेल खेलने गए थे? बस खेल भी एक हिस्सा था इसका। चले जी, जज़ाकल्लाह जी। फैमिली भी बड़ा अहम अंसर है। ऐसे ही है जी। और ऑनलाइन गेम्स जिन पे आज हम बात करने जा रहे हैं जी, इसके फैमिली के ऊपर भी बहुत ज्यादा असरात हैं। बिल्कुल, वो आगे चल के हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं ये हैं क्या। ऑनलाइन गेम्स ऐसे डिजिटल खेल होते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए खेले जाते हैं, जिसमें खिलाड़ी मुख्तलिफ मकामात से जुड़कर एक दूसरे के साथ या ख़िलाफ़ खेल सकते हैं। ये गेम्स मुख्तलिफ अक़साम पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें मल्टीप्लेयर गेम्स, स्ट्रेटजी गेम्स और फर्स्ट पर्सन शूटर्स वगैरह वगैरह जो है ना वो। अच्छा, ऑनलाइन गेम्स से मुराद डिजिटल खेल हैं। ये इसके ऊपर जो है एक तारीफ एक स्कॉलर हैं एंडरसन सीए जी, इन्होंने 2000 में इसके ऊपर लिखा था। वो कहते हैं कि ऑनलाइन गेम्स आर डिजिटल गेम्स दैट आर प्लेड ओवर द इंटरनेट, अलाउइंग प्लेयर्स फ्राम डिफरेंट लोकेशंस टू पार्टिसिपेट इन शेयर्ड गेम प्ले एक्सपीरियंसेस आइदर कोऑपरेटिवली और कम्पिटिटिवली। यानी या वो मुकाबला कर रहे हैं या कोऑपरेट कर रहे हैं। सही। अच्छा, इस पे एक और किताब जो बल्कि ज़्यादा बुनियादी किताब समझी जाती है वो है ज्यूल जैस्पर की। ज्यूल जैस्पर जो है, इनकी किताब है हाफ रील वीडियो गेम्स बिटवीन रियल रूल्स एंड फिक्शनल वर्ल्ड्स। ये 2005 में छपी है। अच्छा। और ये सबसे मोतबर किताब जो समझी जाती है। अच्छा। उसके अंदर ये कहते हैं कि खेल एक कायदा और ज़ाब्ता पर मबनी निज़ाम होता है, ये जो डिजिटल गेम्स हैं, जिसका नतीजा मुतगैर और काबिल पैमाइश होता है जी, जहाँ मुख्तलिफ नताइज को मुख्तलिफ कदरें दी जाती हैं। खिलाड़ी नतीजे पर असरअंदाज होने के लिए मेहनत करता है जी। यानी बिल्कुल जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो इस नतीजे से जज्बाती वाबस्तगी महसूस करता है। यानी उसको गुस्सा भी आता है और उसको उसके अंदर जोश और जज्बा भी जो है ना पूरे इमोशंस शामिल जी होते जी हैं। जी बिल्कुल जी। और इस सरगर्मी के नताइज काबिल गुफ्तो शनीद होते हैं। बिल्कुल। यानी ये ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव जो है ना, ये जैस्पर ज्यूल की जो है ना ये डेफिनेशन है। अच्छा, ये जैस्पर ज्यूल ये कहता है कि इसके फिर आगे ना 4 आस्पेक्ट वो बताता है। कहता है कि ये जो इंटरनेट या वीडियो गेम्स हैं, इसकी पहली इसके अंदर कुछ कवानीन होते हैं, जैसे आम खेलों के कवानीन है, तो इसके अंदर भी रूल रेगुलेशंस और इसके बाईलास जो है ना वो। दूसरा ये है कि इसमें गैर यकीनी और काबिल पैमाइश नताइज हैं। जैसे उसके अंदर एक आपके रन से एक उसकी कदर है क्रिकेट की जा सकती है, या गोल जो है वो फुटबॉल और हॉकी की जो है ना एक बिल्कुल काबिल कदर पैमाइश है। तो इसी तरह इसके अंदर भी आप जो है ना वो उसकी हार और जीत के कुछ मेजरमेंट्स जो है ना वो। ठीक। तीसरा ये कि खिलाड़ी की मेहनत और जज्बाती वाबस्तगी और नताइज की लचक सब को एक गेम की लाजमी अज्जा के तौर पर शामिल किया गया है, यानी वो दुनिया पर हकीकी असर नहीं डालते। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये 4 उसने पैरामीटर्स जो है ना वो बताए हैं। इस वक्त वीडियो गेम्स की जो मशहूर अक़साम है उसके अंदर मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, जिसमें एक कुछ तो होते हैं जिसके अंदर एक ही बंदा जो है ना वो साइकिल चला रहा है या गेंद ऊपर नीचे फेंक रहा है या चीज़ें गिरा रहा है, वो सिंगल प्लेयर खेल रहे हैं। एक मल्टीप्लेयर गेम्स है जिसके अंदर पूरी आप टीम जो है ना
آپ اپنی مرضی کا مد مقابل بھی چن سکتے ہیں صحیح. اور آپ اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ اس طرح بیٹل رائل گیمز ہیں جس کے پب جی ہے، فری فائر ہے. اچھا تیسری اس کی جو ہے نا تعلیمی گیمز ہیں، ایجوکیشنل گیمز، جس کے اندر کوئی کسی کو کیلکولیشن سکھائی جاتی ہے، کسی کو ورڈز بنانے سکھائی جاتی ہے، جیسے پزلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک ورڈ دیا گیا اور اس سے آپ کئی چیزیں جو ہے نا وہ بنائیں. اچھا ذہنی کھیل ہیں جس کے اندر پزل ہے، چیس آن لائن وغیرہ جو ہے نا وہ، کار ریسنگ، فٹ بال اور ایڈونچر گیمز جو ہے نا وہ، یہ مشہور اقسام جو ہے نا وہ گیمز کی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اگر ہم آن لائن گیمز کا جائزہ لیں تو؟ اگر ہم آن لائن گیمز کا جو آغاز ہے ویسے تو یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ کی ایجاد کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل. لیکن ظاہر انٹرنیٹ ایجاد ہوا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 50s کے اندر، ٹھیک ہے نا، 56 یا 50 کے راؤنڈ اباؤٹ کی کوئی فگر ہے جی. جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا پھر اس کا استعمال شروع ہوا. آن لائن گیمز کا آغاز 1970 اور 1980 کی دہائی میں ہوا اور آرکیڈ گیم سب سے پہلی جو ہے نا گیم سی جو بنی جس میں کھلاڑی مصنوعی مشینوں پر سکے ڈال کر کھیلتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ گیمز بنیادی طور پر تفریح اور ہاتھ کی مہارت کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیے گئے تھے. جیسے پیک مین ایک گیم ہے، اسپیس انویڈرز ایک گیم ہے. ان گیمز کی خاص بات ان کی سادگی اور فوری رد عمل پر مبنی گیم پلے تھا جو صارف کو محدود وقت میں بہترین اسکور حاصل کرنے کی تحریک دیتا تھا. یہ دور آن لائن کنیکشنز کے بغیر مکمل طور پر مشین پر مبنی تجربہ تھا. یہ اس کے بعد جو ہے نا ملٹی پلیئر گیمز اور انٹرنیٹ کا دور آیا اور یہ 1990 کی دہائی جو ہے نا، یعنی پہلا جو تھا 70 سے 80 کا تھا، اس کے بعد پھر ملٹی پلیئر گیمز آئیں 1990 کی دہائی میں. جب انٹرنیٹ عام ہونا شروع ہوا تو گیمز کی دنیا میں ملٹی پلیئر اور لین بیسڈ گیمز متعارف ہوئیں. اس سے کھلاڑیوں کو یہ موقع ملا کہ وہ مختلف مقامات سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکیں. اچھا یہ گیمز نے گیمنگ کو صرف تفریح سے بڑھا کر ایک سوشل سرگرمی بنا دیا. ٹھیک ہے، پھر کچھ اور چیزیں آئیں جس میں ورلڈ آف کرافٹ نے لاکھوں افراد کو ورچوئل دنیا میں جمع کیا جہاں نہ وہ صرف کھیلتے تھے بلکہ تعلقات بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے اور ایک ڈیجیٹل معیشت میں زندگی گزارتے تھے. سر لوگوں نے شادیاں کر لی ہیں بس آن لائن گیمز میں. آپ کو ایک بڑا مشہور کیس یاد ہوگا، ہمارے یہاں ایک خاتون جو ہے وہ انڈیا چلی گئی تھی آن لائن گیمز کھیل، پب جی کھیل کے نا، تو کنیکشنز ڈیولپ ہوئے تو اب تو کافی آگے نکل گئی ان چیزیں. جی اچھا، تو یہ اس دور کی جو گیم تھی اس میں کاؤنٹر سٹرائک تھی، کویک تھی، اسٹار کرافٹ تھی، یہ جو یہ 90s کے جانا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا اس کا دور ہے وہ آیا ہے موبائل گیمنگ اور گلوبل ایکسس کا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے انٹرنیٹ کے اندر ترقی ہوئی آن لائن گیمز کے اندر بھی جو ہے ترقی ہوتی ہے. اس کے بعد موبائل فون، اسمارٹ فونز کی آمد نے آن لائن گیمز کو ہر فرد کی پہنچ میں دے دیا. پہلے تو لوگ جاتے تھے نا وہ مختلف دکانوں کے اندر لوگوں نے کھولے ہوئے تو وہاں جا کھیلتے تھے. اب یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر اسمارٹ فون آیا اور اس سے آپ نے جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کیا. آن لائن گیمز کو ہر فرد کی پہنچ میں دے دیا. اینگری برڈ، کلیش آف کلانس اور پب جی جیسی گیمز نے گیمنگ کو عوامی سطح پر ایک رجحان بنا دیا. اب کھیلنا کسی مخصوص وقت یا جگہ کا محتاج نہیں تھا. یعنی پہلے وقت اور جگہ باؤنڈڈ تھیں، اسپیس باؤنڈڈ تھیں اور ٹائم باؤنڈڈ تھیں، بلکہ ہر وقت ہر جگہ ممکن ہو گیا. اس مرحلے پر ان ایپ پرچیزز، اشتہارات، ورچوئل کرنسیوں نے آن لائن گیمز کو ایک کمرشل انڈسٹری کے اندر جو ہے نا تبدیل کر دیا جس کی مالیت اربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے. یہ آگے دوسرے ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک تفصیل سے ڈسکس کریں. ہمارے ہاں جب بھی آن لائن گیمز کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر ہم جو ہے نا وہ پب جی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کیونکہ پب جی کی وجہ سے شادیاں بھی ہوئی لوگوں کی، پب جی کی وجہ سے لوگ گھروں سے فرار بھی ہوئے، پب جی کی وجہ سے خودکشیاں بھی لوگوں نے کی. اب پب جی کی وجہ سے ابا جی کے کریڈٹ کارڈ کو خالی بھی کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو تھی یہ پب جی کی وجہ سے، یہ صرف ایک پب جی ہے. پب جی کے علاوہ اور بہت ساری گیمز ہیں. بی بی سی کے اوپر جو ہے نا پاکستانی کھلاڑیوں کا بڑا
चर्चा मचा हुआ है कि उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को जो है ना वर्चुअल गेम्स के अंदर जो है ना ऐसा ही वो सर, छे- पबजी गालिबन वो टेकन गेम हाँ है, जी, टेकन के ऐसा नाम ही से। है। मेरे से भी इनका राब्ता रहा जो पाकिस्तान में पबजी को जो हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए कहा, अच्छा हम तो अपने मेरा चूंकि जो आपको पता है कि मार्शल आर्ट्स का एक बैकग्राउंड है हमारे, हम तो बच्चों को दूर करना चाह रहे थे इन चीज़ों से, तो उन्होंने कहा जी आपका इंटरव्यू करना है, और इंटरव्यू उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी कि पबजी में हमने नए कुछ फीचर्स डाले हैं, आप बच्चे मार्शल आर्ट्स भी कर सकते हैं पबजी के जरिए। तो मुझे थोड़ा सा ना कि चलो एटलीस्ट वो बच्चे जो ग्राउंड में नहीं जा सकते क्लब में, कम से कम गेम में पॉजिटिव तो रहे वहाँ पे। तो सर ये नहीं रहा, बल्कि जो अवतार्स का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, ठीक है ना, जो एआई और ये मैं बताने का जो चौथा दौर है ना इन गेमिंग्स का, वो एआई और वीआर गेमिंग का जदीद दौर है। इसके अंदर आप जो है ना वर्चुअल स्पेस में इन हो जाते हैं, वहाँ आप मर्जी की अपना मद्दे मुकाबल चूज करते हैं, मर्जी के आप हथियार जो है ना वो उठाते हैं, मर्जी की आप गेम चूज करते हैं, और अपनी मर्जी का मैदान जो है ना वो बिल्कुल। जो आपके स्कोर आई होता है तो आपकी पावर्स भी आनी शुरू हो जाती है। आज ऑनलाइन गेम्स मसनूई जहानत, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के दौर में दाखिल हो चुके हैं। एआई किरदारों के जरिए गेम्स मजीद हकीकत से करीब तर हो चुकी है, ठीक है ना। ऐसे लगता है कि बिल्कुल आप जो है ना मर्जी से उसको मुक्का मारते हैं, मर्जी से आप पकड़ते हैं, मर्जी से उसको छुड़ाता है वो, ठीक है। जबकि वीआर हेडसेट से खिलाड़ी खुद को खेल की दुनिया में मौजूद महसूस करता है। ये जो वर्चुअल स्पेस है, यानी अवतार्स के तौर पे लोग जो है ना उसके अंदर इन हो जाते हैं। इसके अंदर बीट सैबर के नाम से, एलेक्स के नाम से एक गेम है, हाफ लाइफ है, मेटा क्वेस्ट जैसे गेम्स न सिर्फ बसरी तजर्बा पेश करते हैं बल्कि मुकम्मल जिस्मानी शिरकत का मौका भी देते हैं। ये गेम सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम, थेरापी, तरबियत जैसे शोबों में भी इस्तेमाल हो रही है। यानी आप वो बात कर रहे थे ना, आप तो उसकी कर रहे थे वो मार्शल आर्ट की, तो यहाँ पे तो आप और भी बहुत सारी इसके अंदर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उस पर भी हम इंशाल्लाह जो है ना वो बात करेंगे। तो ये मशहूर जो है ना वो जो इस वक्त की सूरत हाल है गेम्स की, वो आपके सामने मैंने रखी है। सही है। सामने तो प्रोग्राम इत्तलाक़ आमा और तालीमात नबवी आप समात फरमा रहे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है, और हमारे वो तमाम सामीन अगर उनके पास इंटरनेट मौजूद है तो वो इस प्रोग्राम को रेडियो के अलावा आप इसको देख भी सकते हैं फेसबुक पेज के ऊपर। और आज का जो टॉपिक हमारा वो ऑनलाइन गेम्स के हवाले से है, और फिर हम डॉक्टर साहब से एंड में पूछेंगे कि इसका लिंक क्या बनता है तालीमात नबवी के साथ भी। लेकिन चूंकि ये टॉपिक ऐसा है जो मुतकाज़ी है ज़्यादा अक़सात का, तो आज कुछ पोर्शन आपके लिए जो है वो पेश करेंगे, और इसको मज़ीद भी आगे इसको हम इसी मौजू को कंटिन्यू भी रखेंगे। तो डॉक्टर मियां मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं और ऑनलाइन गेम्स के हवाले से बातचीत रही। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अक़साम भी हैं इसकी गेम्स की कोई? जी, अक़साम तो मैंने आप बयान कर दी, जी, उनका जिक्र हो सही है। अब मेरे ख्याल हम इन गेम्स के जो फ़वायद हैं उस पर तो खाली फ़वायद पे आज बात करेंगे? नहीं, मतलब अक़साम पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इसके फ़वायद पे अपनी बात को ख़त्म कर लेंगे। जब फ़ायदा तो नुकसान का भी एक बीच में होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आज नहीं, आज सिर्फ हम फ़ायदों की बात, नुकसान बाद में करें। जी जी। देखिए, ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, देखें दुनिया में कोई भी चीज़ है अल्लाह ताला ने उसके दोनों रुख रखे हैं, ठीक है, खैर और शर के दोनों पहलू हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि कुछ इस तरह का रवैया हमारा बन गया है कि हम चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद के साथ हमें वाबस्ता रहना चाहिए और चीज़ों के अच्छे पहलू तलाश करने चाहिए। अगर हम अच्छे पहलू तलाश करेंगे तो हम उनके जो नेगेटिव पहलू हैं उनका तदारक भी कर सकेंगे, और उसकी अच्छाई को बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसियाँ भी बना सकेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है ना फ़ायदा उठा सकें। ऑनलाइन गेम्स का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है तफरी और ज़हनी सुकून। ठीक, देखें, इंसान ज़हनी सुकून जो है ये इंसान की जो फितरी ज़रूरतें हैं उनमें से एक है। बिल्कुल, ठीक है। आपका लिबास, आपकी सेहत, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, आपका मालो दौलत अगर आपको ज़हनी सुकून ना दे तो आपको पता आप कहाँ पहुँच जाते हैं। लोग जो एडिक्शन का शिकार होते हैं, नारकोटिक्स का, वो सिर्फ ज़हनी सुकून की तलाश, ये नहीं है उनके पास पैसे की कमी है। यानी आज ये जो लोग हीरोइनची हैं
ہاں یا ڈپریشنز ہیں، مختلف قسم کی یہ جو انگزائٹیز لوگ ہیں. نشے کی دنیا میں چلے جاتے ہیں یہ محض جو ہے ذہنی سکون کی خاطر. بالکل ایسے. وہ بعض کا تو جو ان کی جو ماڈرن لائف ہے اور ماڈرن ان کو جو سہولیات ملی ہوئی ہیں جی ان سے وہ اتنا تنگ ہیں کہ ان سے وہ نکل کر کے ذہنی سکون کی تلاش جب ان کو کہیں بھی ذہن سکون نہیں ملتا تو وہ ایڈکشن کی دنیا کے اندر جو ہے بالکل. نارکوٹکس کی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں. آج میں ایسے کئی بلینر لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اسی ذہنی سکون کی تلاش کے اندر جو ہے نا. تو ہمیں ذہنی سکون کے لیے بھی پازیٹیو راستے تلاش کرنے چاہیے. ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ آن لائن گیمز کا ہے. اور آن لائن گیم کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد کھلاڑی کو تفریح، دلچسپی، ذہنی سکون اور راحت فراہم کرنا. ٹھیک. اگر یہ پیش نظر رہے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے اور کھلاڑی وقتی طور پر ذہن کو مصروف اور پریشانیوں سے آزاد کرنے میں مدد دیتا ہے. ویسے تو چاہیے یہ کہ انسان کے ساتھ جڑے، معاشرے کے ساتھ. بالکل. یعنی معاشرے کے اندر شجرکاری ہو سکتی ہے، آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، بیمار کی تیمارداری ہو سکتی ہے. لیکن آج چونکہ ہم آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آئسولیشن کے نتیجے میں ہم کھیل بھی ایسے تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں باہر گراؤنڈ کے اندر نہ جانا پڑے. ایسے ہی. تو لوگ اس کو جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پلے گراؤنڈ کے اندر جائیں یا پارک کے اندر جائیں تو وہ ان گیمز کے ذریعے تفریح اور راحت کا سامان جو ہے نا کر سکتے ہیں. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ اس کا ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا. یعنی اس وقت یہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے لوگوں کے تخیلات ہیں، خیالات ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے جو فضاؤں میں اڑتا ہے، جی. ہمارے شاعر جو ہے نا کتنے عرصے سے اپنے محبوب کو چاند کے اوپر جھولے دے رہے تھے. ایسے ہی. اور جو ہوائی جو جھولے تھے ان کے اندر ان کو کبھی آسمان کی سیر کراتے. تخیل تھا. ایسے ہی. لیکن جو سائنس کی دنیا کے لوگ تھے انہوں نے اس تخیل کو حقیقت کے اندر ڈھالا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے شاید یہ بات بھی علم میں ہو کہ یہ جو نیوکلر ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی ایک ناول کی بیس پہ ہوئی ہے. اچھا. اب ایگزیکٹ اس وقت مجھے وہ ناول یاد نہیں ہے. پروفیسر ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب جو نیوکلر سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر باقاعدہ اس کا وہ ریفرنس بھی دیا تھا کہ اس ناول کے اندر جو ناول نگار ہے وہ دو قوموں کی ایک لڑائی دکھاتا ہے ٹھیک. جس کے اندر وہ لڑتے ہیں اور ایک چین پروسیس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہی چین پروسیس جو ہے نا بعد میں جا کے نیوکلر ٹیکنالوجی کی بیس بنا. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے پاس ایسے ویپنز ہیں، ایسے ہتھیار ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ منٹوں کے اندر پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان جب کوئی کھیل کھیلتا ہے یا کوئی تخیل پیدا کرتا ہے تو اس سے انسانی ذہن کے اندر جو ہے وہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں. صحیح. اچھا اب یہ جو پاکستان انڈیا کی وار ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے، اس طرح کی جنگیں جو ہیں ہمارے بچے روز جو ہے نا وہ لڑتے ہیں آن لائن گیمز کے اندر، اور ہتھیار بھی اٹھاتے ہیں، ٹینک چلاتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں، ہیلی کاپٹرز اڑاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو آن لائن گیمز کا ایک امپیکٹ تھا جی. وہ ہم نے فزیکل وار کے اندر بھی جو ہے نا وہ دیکھا ہے. جی. تیسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر سماجی رابطے پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ آن لائن گیمز ہیں، یہاں کا کھلاڑی امریکن کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو ٹیکن گیم کی مثال دی ہے، اس میں آپ جو ہے نا وہ امریکنز کے ساتھ، آسٹریلینز کے ساتھ. تو پہلے یہ فزیکل گیمز آپ کو آئیڈیا ہی ہے کہ مارشل آرٹ کے لیے بھی آپ دوسرے ملک میں جائیں، سفر کرنا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے. تو اب آپ بغیر ٹکٹ کے، بغیر ویزے کے یہاں سے بیٹھ کے آپ امریکنز کو، اسرائیلیوں کو، آپ انڈینز پلیئرز کو جو ہے وہ میدان میں لا سکتے ہیں اور ان کو شکست دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک سماجی، بلکہ پہلے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے اس کی بنیاد پر جو ہے نا لوگوں کے رشتے بھی ہوئے ہیں، شادیاں کی ہیں لوگوں نے.
لوگوں کی دوستیاں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس کو پازیٹیو وے کے اندر لیں تو یہ جو گلوبلائزیشن کا بھی ایک جو ہے نا یہ پارٹ ہے. صحیح. چوتھا فائدہ اس کا جو ہے وہ ہے تعلیمی اور تربیتی پہلو. ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ایمٹی مائنڈ ہوتا ہے یہ شیطان کا گھر ہوتا ہے اس کی عمل گاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان جو ہے نا وہ کوئی کام کر رہا ہوگا تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ وہ کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوگا. بعض گیمز تعلیمی ہوتے ہیں جیسے ریاضی، زبان، سائنس، تاریخ. اس پر پہلے بھی ہماری بات جو ہے نا ہو چکی ہے کہ آپ بچوں کی ویکیبلری بڑھا سکتے ہیں، آپ ان کو میننگ سکھا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پہیلیاں، اس طرح کے پزلز وغیرہ جو ہے تو انسان کی اس کے اندر ذہنی تربیت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. پانچواں اس کا فائدہ جو ہے نا فراغت کے وقت کا استعمال میں لانا ہے. ٹھیک. آپ کو پتہ ہے کہ انسان اگر فارغ ہو اب مجھے نہیں پتا کہ جو جیل کے اندر لوگ ہیں ان کو آن لائن گیمز کھیلنے کی اجازت ہے کہ نہیں، ورنہ اگر ان کو آن لائن کھیل کھیلنے کی اجازت مل جائے تو وہ جیل سے بیٹھ کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ کما بھی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مصروف بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا اگر آپ ان کو مصروف نہیں کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ جو کرائم وہ کر کے آئے ہیں اسی کرائم کے بارے میں وہ مزید پلاننگ کریں گے کہ جب میں نکلوں گا تو میں کس کو ماروں گا، کس کو لوٹوں گا، کس کے اوپر ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کروں گا. چھٹا فائدہ جو ہے ٹیکنالوجی کا اور ڈیجیٹل مہارت سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. جب دیکھیں نا کہ پہلے سنگل گیمز تھیں مشین بیسڈ یعنی ٹائم اینڈ سپیس بیسڈ تھیں، اس کے بعد آن لائن گیمز آ گئیں اور اس وقت جو ہے نا وہ ہم کلاؤڈ گیمز اور جو اے آئی اور وی آر بیسڈ گیمز ہیں اس دور کے اندر جو ہے نا داخل ہو گئے ہیں. تو یہ اگر آن لائن گیمز لوگ استعمال نہ کرتے تو یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ بھی نہ ہوتی. تو یہ چند ایک جو ہے نا یہ اچھا. اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ جو ہے اس گیم کا جو وہ ہے اس کے ذریعے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ مارکیٹ کرتی ہیں اور پلیئرز جو ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ارننگ بھی کرتے ہیں. یعنی ایک تو ایڈز کی صورت میں ارننگ آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر گیمبلنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جن کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پیسہ کمانا ہی مقصد ہے، تو وہ فزیکل گیمبلنگ کرنے کی بجائے جس کے اندر پولیس کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ پکڑے نہ جائیں تو وہ اس پہ گیمبلنگ کرتے ہیں اور گیمبلنگ کے ذریعے جو ہے پیسہ کماتے ہیں. اور گیمبلنگ کے علاوہ بھی اس کے اندر جو کئی ایک چیزیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان ایپ پرچیزز کا، کہ جس کے اندر کھلاڑی جو ہے وہ ویپنز خریدتا ہے، گاڑی کا ٹائر چینج کرواتا ہے یا کوئی کھیل کا سامان جو ہے نا مثال کے طور پر کھیل رہا اس کی ہاکی ٹوٹ گئی ہے تو وہ ہاکی نہیں خریدتا ہے. تو اب گیمز والوں نے کیا کیا کہ ان ایپس جو ہے نا وہ شاپس بنا دی ہیں کہ آپ اپنی گاڑی بھی ٹھیک کروا سکتے ہیں، ٹائر چینج کروا سکتے ہیں، ایون آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں، آپ گن نہیں وہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک نئی ایک کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا جنریٹ. صحیح ہے. تو ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں. جی منیر حسین ہے وہ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور ایک کمنٹ ہے کہ آج کل لڑائی والی گیمز جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں مارکیٹ میں جو بچوں کے ذہن کو لڑائی کی طرف جو ہے نا مائل کرتی ہیں، جھگڑے کی طرف، یعنی اگریسو بناتی ہیں انہیں. اور یہ بھی کہ اپنے پروگرام میں مفید اور فائدہ مند گیمز کا بھی ذکر کریں، وہ تو اس پہ آپ نے بات کر لی، اور آن لائن گیم کے ذریعے ڈالر کمانے کی جو حقیقت ہے وہ بھی بیان کریں، وہ بھی آپ نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ جی میرے اس پہ بات ہو گئی ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر جو ان کے فائدے ہیں جی اور اس کے فائدوں کو بڑھانے کے لیے ایک جو گیم کا یوزر ہے وہ کیا کرے، جی ٹھیک ہے، گیم کا صارف جو ہے، اور اس کے پیرنٹس کیا کریں، اس کے اوپر معاشرہ کیا کرے اور اس کے اوپر حکومت کیا کرے، جو آئی ٹی ماہرین ہیں وہ کیا کریں. یہ ایک پورا جو ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. یہ ان کا کیا نام تھا جنہوں نے یہ کمنٹس کیا ہے؟ منیر حسین صاحب سے کہیں کہ اگلے جو وینسڈے کو یہ پروگرام سنے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. صحیح. اچھا دوسرے اس کے اندر کچھ آئیڈیاز بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ڈیولپرز کے لیے. صحیح ہے. کہ مثال کے طور پہ لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، سیرت پڑھنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کون کون سے آئیڈیاز
پہ کام ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم جو ہے نا اس پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم، پروگرام سماعت فرما رہے تھے ابلاغ عامہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کا جو موضوع تھا وہ آن لائن گیمز کے حوالے سے تھا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس پہ مزید گفتگو بھی ہونی ہے آئندہ کی اقساط میں انشاءاللہ، تو اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے. پہنچانے میں ہمیں معاون ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.